صحافی فرحان ملک جسے اٹھایا گیا تھا، غائب کیا گیا تھا، اسے آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون جن کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار تھیں اور وہ فارم 45 کی بیس پہ وہ الیکشن جیت چکی تھیں، آج انہیں بھی ایف آئی اے کی حراست میں لیا گیا۔ وجہ یہ کہ وہ تنقید کرتی ہیں، وجہ یہ کہ وہ لکھتی ہیں، فوزیہ صدیقی ان کا نام ہے۔ اس حوالے سے بتاتے ہیں، ملکی حالات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ملکی حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں۔ ایک ایسی کہانی سامنے آئی ہے، ایک ایسی سٹوری سامنے آئی ہے کہ دل کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ اتنا ظلم اور حالات، یہ بیسیکلی یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو حکومت ہے، حکومت نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 188% اضافہ کیا ہے۔ یعنی جو پہلے تنخواہ آئی تھنک 2 لاکھ تھی، اب وہ 5,19,000 کر دی گئی ہے الاؤنس نکال کے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو شہباز سرکار ہے، شہباز شریف، مریم نواز عمرہ ادا کرنے گئی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلے کمنٹ کیجیے گا، ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ صحافی فرحان ملک جسے ایک کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، اور میں اس کی ہمت کو، دلیری کو داد دیتا ہوں۔ یہ خود ہی پیش ہوا، ایف آئی اے کے پاس گیا، کیونکہ ان کے دفتر میں ریڈ ہوئی تو یہ ایف آئی اے کی حراست میں لینے سے پہلے یہ ایف آئی اے کے پاس گیا کہ کیوں آئے ہیں، تو ایف آئی اے نے وہاں سے ہی اریسٹ کر لیا اور آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، فزیکل ریمانڈ 3 روزہ۔ اب فرحان ملک کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے ولاگ میں، یہ کہتے ہیں کہ میری جتنی بھی فیملی ہے سارے اوورسیز ہیں، میں اکیلا ہوں جو پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں اکیلا ہوں جو یہ سوچتا ہوں کہ میں نے پاکستان رہنا ہے۔ تو جو یہ جذبہ، یہ درد دل رکھتے ہیں، جو سچ بولنا سیکھتے ہیں، جو اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتے، جو اپنے نظریات پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ان کی سزا پاکستان میں یہ ہے کہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبری گمشدگیاں ہو جاتی ہیں، انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی میں فرحان ملک بھی ہیں۔ آج فرحان ملک کو پیش کیا گیا، 3 روزہ فزیکل ریمانڈ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ خیریت سے رکھے، اور امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جلد رہائی نصیب ہو۔ باقی فوزیہ صدیقی ان کو میں جانتا ہوں، ہمیشہ یہ ہر پروٹیسٹ میں، ہر جلسے میں کراچی سے آتی تھی۔ اگر کوئی جلسہ سوابی میں ہے یا لانگ مارچ ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے تو یہ کراچی سے فوزیہ صدیقی آتی تھی، اور پھر یہ اکیلی نہیں ہوتی تھی، ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی تھی، پارٹیسپیشن ہوتی تھی۔ فوزیہ صدیقی کے حوالے سے میں نے ٹویٹس ان کی دیکھی، یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا زبردست، یہ تجزیہ کر رہی تھی، یہ خطرناک لکھ رہی تھی۔ تو فوزیہ صدیقی کو آج ان کے گھر میں کچھ نامعلوم لوگ، ایک خاتون بھی ان میں ساتھ تھیں، تو اور یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کے ہم لوگ ہیں، اور ایون کہ تھے سول میں، تو فوزیہ صدیقی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اٹھا کے لے گئے ہیں۔ کہاں لے کر گئے ہیں، کس مقدمے میں گرفتار کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی سلامتی کرے۔ دیکھیں، اس ملک میں سچ بولنا مشکل ہو گیا ہے، سچ کے لیے آواز اٹھانا مشکل ہو گیا، حق کی آواز اٹھانا مشکل ہو گیا۔ تو آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن گزر گیا، میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے، جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے، اور حق پہچاننے میں بھی اللہ ہماری مدد کرے، آمین۔ باقی میں حالات کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ملکی حالات ایسے ہیں، ایک سٹوری، ایک دل دہلا دینے والی سٹوری سامنے آئی۔ ایک انسان تھا جس کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، تو اس انسان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ آپریٹ کروا سکے، تو اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے، اور جب آپریٹ کروا لیا تو ان کے ہاں پیدائش ہوئی ایک بیٹے کی، اور ان کے ہاں جب ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ جو انسان ہے دوسرا، وہ پیسے مانگ رہا تھا، تو پھر اس انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ کس طرح اسے پیسے دے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا کہ کس طرح یہ پیسے لٹائے۔ اب اس انسان نے اپنا جو بیٹا ہوا، جو بچہ، وہی اسی کے حوالے کر دیا، وہی اس کو دے دیا
کہ آپ اس کو رکھ لیں. مطلب یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں جن کی اولاد ہے وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے جس نے 9 ماہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں پالا، اور پھر جب اس کی ولادت ہوئی، جب وہ اس دنیا میں آیا تو ان کے پاس حالات اس قدر گمبھیر اور مشکل تھے کہ ان کے پاس اس انسان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا جسے پیسے لیے ہوئے تھے، اور وہ بھی انسان کوئی کمزرف انسان تھا. مطلب پہلے تو اس نے مدد کر دی. مطلب آپ اس قدر آپ اگر وہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ہوئے تب دے دینا، نہیں تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ ایسا سوچ لیں. لیکن نہیں، وہ بھی انسان کوئی گھٹیا انسان ہوگا. لیکن آپ یہاں کی کنڈیشن دیکھیں، مطلب ان کے حالات کیسے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اور پھر انہوں نے اپنا وہ بیٹا اس انسان کو دے دیا کہ آپ یہ رکھ لیں، آپ اس کے حوالے کر دیا. پتہ نہیں ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو اس واقعے کے حوالے سے میں سرچ کر رہا ہوں، یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ کہاں کا یہ واقعہ ہے. ان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی جو ہو سکا ضرور مدد کی جائے گی، اور انشاءاللہ امید اگر ان سے رابطہ ہو پایا تو ان کے پیسے ضرور لوٹائے جائیں گے. باقی حالات میں نے ملکی حالات آپ کو بتائیں. دیکھیں، ایک طرف عوام ذلیل ہو رہی ہے، عوام برباد ہو چکی ہے، کاروبار ہے نہیں، عوام کے پاس کچھ نہیں رہا، عوام نوکری ہے نہیں. ایک انسان جو اپنے بیٹے کو پالتا ہے، اس کا بیٹا اسٹڈی کرتا ہے، اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف، بیچلر کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے، اور پھر کیا جب اسے نوکری کرنے کا ٹائم آتا ہے یا کسی ادارے کا سربراہ بننے کا ٹائم آتا ہے، وہاں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ریٹائرڈ کیپٹن، ریٹائرڈ جنرل. یہ اس ملک کے حالات ہیں. بس جو نوکری ہے وہاں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. کوئی آپ ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، نادرا کو دیکھیں، آپ ہائر ایجوکیشن کو دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، وہاں کون بیٹھے ہیں؟ یہی بیٹھے ہیں. تو ایک عام عوام، جو ایک عام لوگ وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ان کے پاس پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا آپشن ہوتی ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر جانا. آپ ایوریج نکال کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں. اور دوسری طرف یہ حکومتی اراکین ہے، مطلب یہ عیاشیوں میں، مزوں میں مصروف ہے، فل عیاشیاں کر رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عمرے ادا کر رہے ہیں. اب اراکین کی تنخواہوں میں 188% اضافہ کیا گیا. مطلب ایک اراکین جو ہے، ایک ارکان، اس کی تنخواہ 5,19,000 کر دی گئی ہے. عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، عوام بدحال ہے، کاروبار ہے نہیں، مزدوری ہے نہیں، اور ان کی عیاشیاں کم نہیں ہو رہی. اب شہباز شریف، مریم نواز عمرے پہ گئی ہیں، شہباز شریف عمرے پہ گئے ہیں، مریم نواز گئی ہیں. اللہ عمرہ قبول کرے. لیکن ایک طرف ظلم کرنا، ایک طرف لوگوں کے چار دیواری کا تقدس آپ کے پنجاب میں پامال ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، ماؤں کو رلایا جاتا ہے، تو آپ کے یہ عمرے کیسے قبول ہوں گے؟ اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ پراپر ویڈیوز بن رہی ہیں اینگل سے، ایک یہ اینگل ہے، ایک وہ اینگل ہے، ایک سامنا اینگل ہے. مطلب اس طرح ساتھ پوری کیمرہ مین کی ٹیم بھی گئی ہے، عیاشیاں ان کے بھی مزے کر رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے مزے کر رہے ہیں. عمرہ تو یہ کم ہی ادا کریں، فوٹو شوٹ اور ویڈیوگرافی وہاں زیادہ کی جا رہی ہے. خیر، حکومت میں بیٹھے ہیں، فارم 47 جعلی حکومت ہے، عوام کے ٹیکس سے عیاشیاں کر رہے ہیں، تو عمرہ ادا کرنے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی بالکل فوٹوگرافی جاری ہے، ویڈیوگرافی جاری ہے. اب میں اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ ایک پاک بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کے ہاں گئے ہیں، اس پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، جو نہیں آنے والے لیکن پھر بھی اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.